حضرت جنید بغدادی کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے روحانی علم، فقہ، زہد و تقویٰ کی ایسی روشنی پھیلائی جو آج تک چمک رہی ہے۔ ان کی زندگی تصوف، معرفت اور عشق الہی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کو سید الطائفہ یعنی صوفیہ کے سردار کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ابو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید تھا۔ آپ کی ولادت 218 ہجری 833 عیسوی میں بغداد، عراق کے ایک معزز اور دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد محمد بن الجنید ایک مشہور تاجر تھے جو عطریات اور قیمتی روغنوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو قواریری عطر فروش بھی کہا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ میں ذہانت، سنجیدگی اور عبادت کا شوق نمایاں تھا۔ آپ نے اپنے چچا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی، جنہیں تصوف کی دنیا کا معتبر نام مانا جاتا ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش صرف ظاہری علم کے تحت نہیں کی بلکہ باطنی تربیت بھی کی۔ وہ اکثر کہا کرتے، جنید ہمارا آنکھوں کا نور ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے اور فقہی مسائل پر گہری بصیرت رکھتے تھے۔ بغداد میں آپ کو ایک عظیم فقیہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ آپ کا انداز تدریس نہایت حکیمانہ اور زبردست دلیل پر مبنی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، فقہ کے بغیر تصوف سراسر گمراہی ہے اور تصوف کے بغیر فقہ صرف الفاظ کا کھیل ہے۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شریعت اور طریقت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے حقیقی ولی تھے۔ جنید کا رجحان بچپن سے ہی روحانیت کی طرف تھا، لیکن ان کی باقاعدہ صوفیانہ تربیت حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہوئی۔ انہوں نے حضرت حارث المحاسبی، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر معروف صوفیہ سے بھی استفادہ کیا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کے وہ راستے اختیار کیے جن میں نفس کی مخالفت، خلوت، مجاہدہ اور ذکر الہی شامل تھا۔ آپ فرماتے تھے، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو فنا کر دے اور صرف اللہ کی رضا میں گم ہو جائے۔ آپ کا مشہور نظریہ فنا فی اللہ یعنی اللہ میں گم ہو جانا اور بقا باللہ یعنی اللہ کی رضا میں باقی رہنا آج بھی تصوف کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی گہرائی اور حکمت بھرے اقوال آج بھی دلوں کو جگاتے ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے، صوفی وہ ہے جو بات کم کرے، نیت صاف رکھے، دل کو اللہ سے جوڑ دے اور ہر لمحہ اس کی رضا چاہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ محبت وہ ہے جو بندے کو ہر چیز سے کاٹ کر محبوب کی طرف لے جائے۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت پر اثر ہوتا تھا، جس میں حکمت، نرمی اور معرفت جھلکتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی عظیم مرید اور خلفائے ہوئے جنہوں نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو خود بڑے صوفی اور عاشق الہی تھے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر دنیا میں کوئی شخص اللہ کی محبت میں فنا ہو چکا تو وہ ہے جنید۔ دیگر مشہور خلفاء میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان بزرگوں نے تصوف کو زندہ رکھا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد، قناعت، تواضع اور سادگی سے بھرپور تھی۔ وہ نہایت قناعت پسند تھے، دنیا کی آسائشوں سے دور رہتے، کم کھاتے، کم سوتے اور زیادہ عبادت کرتے۔ ان کی راتیں قیام و سجدہ میں گزرتیں اور دن روزے اور خدمت خلق میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تصوف یہ ہے کہ تو اپنا دل صاف کر لے اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے۔ آپ نے نہ صرف تصوف بلکہ شریعت کے میدان میں بھی عظیم خدمات سر انجام دیں۔ آپ کے دروس میں اہل علم، مشائخ، طلباء اور عوام بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی مجلسیں علم و معرفت کا خزانہ ہوتی تھیں۔ آپ نے روحانی سفر کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر طریقت کو درست رخ دیا۔ ان کی زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ شریعت اور تصوف ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں۔
حضرت جنید بغدادی रहमतुल्लाह अलैह ने 297 हिजरी 909 ईस्वी में बगदाद में वफ़ात पाई। आपका मज़ार बगदाद में वाक़या है, जो सदियों से ज़ायरीन के लिए रूहानी सुकून का मरकज़ है। आपकी वफ़ात के बाद भी आपकी तालीमात ज़िंदा रहीं और लाखों दिलों को अल्लाह की तरफ राग़िब करती रहीं। आपकी वफ़ात पर हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने फरमाया, आज बगदाद ने अपने वली का नूर खो दिया। हज़रत जुनैद बगदादी की तालीमात का खुलासा, तसव्वुफ़ का असल मकसद अल्लाह की रज़ा। शरीयत के बगैर तरीक़त नाकाबिल कबूल है। दिल को पाक रखना सबसे बड़ी इबादत है। नफ्स की मुखालफत और ज़िक्र इलाही इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। आजिज़ी, सच्चाई और इखलास ही सूफ़ी की शनाख्त है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का किरदार, तालीमात और रूहानी मुकाम इस्लाम की रूहानी तारीख़ में एक दरख्शां बाब की हैसियत रखता है। आपकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में रह कर भी अल्लाह से जुड़ा जा सकता है और असल कामयाबी उसी में है कि बंदा अल्लाह का हो जाए।